غم رلایا ہے، ہر غم رلایا ہے، دل میرا دکھایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے۔ جس در پہ میرے بابا تم آتے تھے اس در کو، جس در پہ میرے بابا تم آتے تھے اس در کو، امت کے امیروں نے تو راہ جلایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے۔ ہر غم رلایا ہے، دل میرا دکھایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے۔ میں بنت پیمبر ہوں وہ جانتا ہے پھر بھی، میں بنت پیمبر ہوں وہ جانتا ہے پھر بھی، ظالم نے مجھے بابا، ظالم نے مجھے بابا دربار بلایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے۔ کیسے مسلمان ہے کلمہ تیرا پڑھتے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہے کلمہ تیرا پڑھتے ہیں، لیکن تیری بیٹی کا حق چھین کے کھایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے۔ پوچھو گے نہیں میرا کیوں پہلو شکستہ ہے، پوچھو گے نہیں میرا کیوں پہلو شکستہ ہے، امت نے تیری مجھ پہ، امت نے تیری مجھ پہ دروازہ گرایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، بابا تیری امت نے
زہرا کو ستایا ہے۔ یاسر کا حبیبی نے امت نے تیری بابا، یاسر کا حبیبی نے امت نے تیری بابا، توہین میری کی ہے، توہین میری کی ہے، دل میرا دکھایا ہے بابا، تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے بابا، تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے۔ ہر گام رلایا ہے، ہر گام رلایا ہے، دل میرا دکھایا ہے بابا، تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے بابا، تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمانو جاؤ، علی کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کے لے جائے آ کر، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، اے لکھتے جگر اے حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو
میں سونے نہ دے گر، اے لخت جگر اے حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے کر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں، یہاں پر اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے یہ مظلوم ماں سے، شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ، کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا، سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ، کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا، خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو، چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد، محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعائے فاطمہ زہرا کو اپنے نام کرے، دعائے فاطمہ زہرا کو اپنے نام کرے، امام جس سے ہو راضی ہم ایسا کام کرے، دعائے فاطمہ زہرا کو اپنے نام کرے، امام جس سے ہو راضی ہم ایسا کام کرے، اٹھو نظام ولایت کے پاسبان بنو، امام جس میں ہو خاکی وہ دین کی شان بنو، جہاں میں کرب و بلا کافر اہتمام کرے، امام جس سے ہو راضی ہم ایسا کام کرے، امام ذاکر مولا کو اذن دیتے ہیں، یہ نوحے لکھتے ہیں جو لوگ نوحے پڑھتے ہیں، یہ ان پہ فرض ہے پیغام
حق کو عام کرے، امام جیسے ہو راضی ہم ایسا کام کرے۔ ہر ایک دور میں آلے نبی پہ ظلم ہوا، ابھی بھی سلسلہ جاری کسی سے رک نہ سکا۔ وفائے دین خدا کے لیے قیام کرے، امام جیسے ہو راضی ہم ایسا کام کرے۔ نہیں ہے کرب و بلا راز اس کو رسم کرو، امام عصر کے مقصد کے ساتھ عدل کرو، اسی ہی کام کو جاری ہر ایک گام کرے، امام جیسے ہو راضی ہم ایسا کام کرے۔ دعائے فاطمہ زہرا کو اپنے نام کرے، امام جیسے ہو راضی ہم ایسا کام کرے۔ عظمت ماں فاطمۃ الزہرا علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ شہنشاہ کائنات امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع۔ ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله أسماء الحسنى
فدعوہ بہا. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. معزز سامعین، ایام فاطمیہ کے اس سلسلے کی آج چوتھی مجلس، اور یہ جو مجلسیں ہیں کہ یاد رکھیے کہ جو سورہ مبارکہ شورا کی آیت ہے، اجر رسالت جس میں طلب کیا گیا ہے، یہ مجلس اجر رسالت ہے. یہ مجلس اہل بیت علیہم السلام سے آج کے دور میں مودت کا ایک سلسلہ ہے. جب تک والد صاحب اس دنیا میں تھے، حیات تھے، تو ان سے ملنے جانا ان سے محبت کا اظہار تھا. لیکن آج جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر مودت کا اظہار کیا ہے؟ انسان ان کی قبر پہ جاتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، ان کے لیے فاتحہ کا اہتمام کرتا ہے، ان کے نام پہ صدقہ دیتا ہے. اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر اہل بیت سے مودت کا اظہار ہے یہ مجلسیں. گویا کہ ہم جناب زہرا کو یہ بتا رہے ہیں کہ شہزادی ہم نے آپ کو فراموش نہیں کیا. ہم اہل بیت علیہم السلام کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے آپ کو فراموش نہیں کیا کہ آج بھی آپ کی یاد میں ہم نے محفل سجائی ہے. ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں. توجہ کیجیے گا، چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں، آپ یا ہم سے اوپر آیت اللہ، مرجع، ائمہ کے اصحاب، حتیٰ ائمہ خود، توجہ کیجیے، ہم سب کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ جتنے بھی ہیں ہم سب کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ دعائے کمیل جب میں اور آپ پڑھتے ہیں نا تو دعائے کمیل کے پہلے جملے پر غور کیجیے. دعائے کمیل کا پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت، وسعت تھوڑا ہاں سن تاکہ مجھے آواز آئے، وسعت کل شیء. پروردگار میں تجھ سے تیری اس رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ جو ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. اچھا، اگر آپ اس کا ربط نکالیں گے نا تو میری گفتگو سے اس کے بہت سارے ارتباطات جو اب تک میں گفتگو کر رہا ہوں، اس سے بہت سارے اس کے کنیکشنز ہیں، مگر میں ایک خاص طرف آپ کی توجہ لے کر جانا چاہتا ہوں. وسعت کل شیء، کل شیء یعنی کیا مطلب؟ پروردگار میں تجھ سے تیری اس رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ جو ہر چیز سے بڑی ہے، ہر چیز سے بڑی. کیا مطلب مولانا، کیا مطلب ہر چیز؟ یہ جو میرے بچے بیٹھے، یعنی ہر وہ چیز کہ جو تم سوچ سکتے ہو، سوچو، اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. توجہ رکھیے گا، جو تم سوچ سکتے ہو سوچو، اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ اچھا اب آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کا عذاب بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ میری 3 مجلسوں کا خلاصہ ایک جملے میں. یعنی پہلے جہنم کو مت دیکھو، پہلے جنت کو دیکھو. پہلے عذاب الہی کو مت دیکھو، پہلے رحمت الہی کو دیکھو. توجہ فرما رہے؟ اور تادیب کا، ادب سکھانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ابتدا سے جو ہے وہ اسے عذاب نہیں دکھایا جائے، بلکہ آپ بچے کی تربیت کرتے ہیں، صاحبان اولاد ہیں، تو کیا پہلے دن آپ جب بچہ اس دنیا میں آیا تو اسے غصہ کرتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں؟ یعنی فطرت یہ بتا رہی ہے کہ اگر انسان ہو تو پہلے مرحلے میں پیار والی باتیں کرو گے. اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ جب کوئی غلطی کرے تو پھر اس کے بعد عذاب کی بات کی جائے، پھر ڈرانے کی بات کی جائے.
اگر وہ پیار سے نہ سمجھے. دیکھیے جا کے روایات کے اندر کیا ہے, بچے ہیں نا, جب گھر میں بچے ہوں, میں ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی, یہ پہلے والی یہ حدیث آ رہی ہے تو آپ کی خدمت میں. رسول فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں بچے ہو, من کان لہو صبی, جس کے گھر میں بچے ہو, فلیتصاب معہ, تو اسے بھی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بچہ بن جائے. بچوں کے ساتھ کیا بن جائے؟ آپ جب تک بچے کو ڈکٹیٹ کریں گے نا اپنے لیول پر, کبھی بچے کو نہیں سمجھا سکتے. آپ بچے کو بچے کے لیول پر آ کر سمجھانے کی کوشش کریں. یہ میں آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں, یہ بی ایڈ کے کورسز ہوتے ہیں نا, یہ بی ایڈ کیا 4 سال لگائے 5 سال لگائے, ان کی ساری مثالوں کو جمع کر لیں. وہ بیسیکلی طور پر آپ کو یہ چیز سکھا رہے ہوتے ہیں. نقطہ رئیسی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر تمہیں بچے کو ٹیچ کرنا ہے تو اس کے سامنے ٹیچر مت بنو, بچہ بن جاؤ, تب جا کے تم بچے کو ٹیچ کر سکو گے. فَلْيَتَصَابَّ مَعَهُ. خیر یہ ایک بات آ گئی تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. جو فرما رہے ہیں, لہذا سب سے بڑی چیز کیا ہے, سب سے وسیع چیز کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. دعائے کمیل پر ہے نا ایمان, تو پھر اس جملے کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. جتنی بھی آپ کے پاس اچھائی ہے وہ سب کی سب اللہ کی رحمت کے ذمہ آتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر اپنا مقصد یہ بنا لے کہ مجھے رحمت الہی اپنے پاس بلانی ہے, گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے لیے یہ چیز آمادہ کر لی, تیار کر لیا کہ اب وہ ہر چیز سے بڑی چیز اپنے پاس بلا رہے, رحمت الہی. توجہ کریں, اب ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں دوں. کائنات کے رسول بشیر ہیں یا نذیر ہیں یا نہیں ہے؟ نذیر یعنی ڈرانے والا, انذار. کائنات کے رسول ڈرانے والے ہیں یا نہیں ہے؟ بشیر و نذیر. اے رسول ہم نے تمہیں بشیر بھی بنایا, خوشخبری دینے والا, نذیر بھی بنایا, ڈرانے والا, دونوں ہے نا. بشیرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ, اور تم اللہ کی طرف بلانے والے ہو اللہ کی اجازت سے. وسراجا منیرا, اور تم روشن چراغ ہو. ہے یا نہیں؟ تو کائنات کے رسول نذیر ہے یا نہیں ہے, ڈرانے والے ہیں یا نہیں ہے؟ ہے, بالکل ہے. توجہ کیجیے گا عزیزوں, دیکھو خدا 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 کی رحمت کا تقاضا دیکھو اور اندازہ دیکھو. کیا کہا؟ مگر جب کائنات کے رسول کو بھیجا جا رہا ہے تو کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. توجہ کیجیے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, حبیب ہم نے تجھے بھیجا ہی نہیں مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یعنی جب رسول کو بھیجا جا رہا ہے تو رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے؟ رحمتاً للعالمین, تم عالمین کے لیے رحمت ہو. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی سب سے پہلی چیز جو میرے اور آپ کے ذہن میں کائنات کے رسول کے حوالے سے آنی چاہیے, وہ خدا خود چاہتا ہے کہ تم کائنات کے رسول کو رحمت کی نگاہ سے دیکھو, ڈرانے والے کی نگاہ سے مت دیکھو. اس کی رحمت پر غور کرو کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. اب آئیے ذرا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ رحمت اس کو کبھی ڈھونڈیے احادیث کے اندر اور آیات کے اندر اور روایات کے اندر کہ پروردگار عالم اپنی یہ رحمت اتارتا کہاں پر ہے, اس کو ڈھونڈیے. ان رحمتوں میں سے ایک مصداق ہے, یہ جو بزم ہم سجاتے ہیں نا اہل بیت کی نام کی, وہ یہ ایک مصداق ہے. یہ کیا کر رہے ہیں میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ کس کو زندہ کر رہے ہیں؟ کیا میں اپنے آپ کو زندہ کر رہا ہوں؟ میں بڑا اچھا خطیب ہوں, میں بڑی اچھی باتیں کرتا ہوں, میں بڑا علمی آدمی ہوں, میں اپنے آپ کو زندہ کر رہا ہوں؟ آپ یہاں پر آئے تو کیا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آئے کہ میں مجلس سنتا ہوں؟ دیکھو میں محفل میں آ کے بیٹھتا ہوں, دیکھو میں مسجد میں آ کے بیٹھتا ہوں. کیا ہم یہاں پر اس نیت سے جمع ہوئے؟ خدا نہ کرے کہ ہم اس نیت سے جمع ہوں. ہم یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے واٹس ایپ پر ایک میسج آیا کہ محمد کی بیٹی کا ذکر آج رات کو اس جگہ پر ہوگا. وہ جو فرما رہے ہیں,
یعنی آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے اس لبم باشی میں رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ایک بزم ایجاد کی جا رہی ہے. دعائے کمیل میں کیا پڑھا؟ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز رحمت الہی. رسول کیوں آئے؟ رحمت بن کر. اور یہ اسی رسالت کا جز ہے کہ جس کا ذکر ہونے والا ہے. اب آپ دیکھیے چھٹے امام کا جملہ کتنا اہم جملہ ہے. عزیزو اس جملے کو یاد رکھیے گا. میں بار بار تکرار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں اس طرح سے یہ بات بیٹھے، خصوصاً میرے بچے جو بیٹھے ہوئے. رحمت، خدا کی رحمت، رسالت، رحمت، فاطمہ زہرا جز رسالت. چھٹے امام کیا فرماتے؟ رحم اللہ من احیا امرنا، خدا اس پر رحمت کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. یہاں پر آ کے بیٹھے کیا مل رہا ہے؟ رحمت الہی. سب سے اہم ترین چیز یہ. اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو رحمت الہی ہے، اگر کسی کے پاس یہ چیز آ جائے نا، اس کے مقابلے میں ہر چیز چھوٹی ہے. پھر کوئی آپ کے لیے کوئی بھی تدبیر کرتا رہے، کوئی آپ کے لیے کوئی بھی چال چلتا رہے، مگر کیونکہ آپ کو رحمت الہی نے اپنے دائرے میں رکھا ہے. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں ہم. لہٰذا عزیزوں، کل جو آپ کی خدمت میں نے بات کی جیزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں کے حوالے سے، آپ دیکھیے، یعنی میں کہتا ہوں اگر رحمت نہ بھی ملے نا، ایک انسان اگر اس کے پاس بنیادی اخلاقیات ہیں، اس کے پاس اگر بنیادی ایتھکس ہیں. میں نے کل آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا کہ جب شہزادی کو فاطمہ کہا جا رہا ہے، کتنے سال پہلے آدم کی خلقت سے؟ 20,000 سال پہلے. اس وقت کہ جب شہزادی کا نام فاطمہ رکھا جا رہا ہے، اس وقت کسے یاد کیا جا رہا ہے؟ فاطمہ کے ساتھ فاطمہ کے شیعوں کو یاد کیا جا رہا ہے. اس وقت مجھے اور آپ کو یاد کیا جا رہا ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان ہستیوں کو اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں یاد رکھا، اس طریقے سے یاد رکھیں. کل آپ نے دیکھا ہوگا میں بیچ مجلس میں آ کے رک گیا تھا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ ہوتا یہ کہ جب ہم کبھی مجلس شروع کرتے نا، اچھا آپ تو آئے 10 منٹ بعد، چلیں حضور ٹھیک ہے، مجھے آپ یہ بتائیے، آپ کے پاس ایک بندہ کام کر رہا ہے، دکان پہ 15 منٹ لیٹ آ رہا ہے، غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ 15 منٹ ہی تو لیٹ آیا ہے، حضور کیا ہو گیا؟ مشکل کیا ہوتی ہے؟ ہم ایک لیول کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، ابتدا سے چلتے ہیں، بات کو بڑھاتے 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 بڑھاتے. اب فرض کیجئے کل ایک بندہ آیا اس نقطے کے اوپر کہ جہاں پر میں نے کہا کہ صرف اعوذ باللہ شیطان سے نہیں بچاتا، یا علی بھی شیطان سے بچاتا ہے. اگر وہ اس نقطے کے اوپر آئے گا، وہ پتہ ہے کیا سوچے گا؟ کہے گا یار مولانا تو اللہ اور علی کو ذرا ایک ہی صف میں کھڑے کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. وہاں پر آ کے ہمارے لیے مشکل بنتی ہے. ایک بندہ جو میری مجلس کو شروع سے سن رہا ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مولانا کہاں کہاں پر بات کر رہے ہیں، کہاں کہاں پر ہمیں بچا رہے ہیں، کہاں کہاں پر توحید بچا رہے ہیں، کہاں کہاں پر ولایت بتا رہے ہیں. ہمارے لیے ایک دوسرا مسئلہ بھی تو ہے کہ ہمیں اس کی توحید بچانی بھی ہے، علی کی ولایت بتانی بھی ہے. تو آپ دیکھیں، میں اس لیے آپ لوگوں سے شکوہ نہیں کیا کسی چیز کا. جو لوگ آ رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ پلیز کوشش یہ کریں کہ اگر آپ ٹائم پر آ جائیں گے نا، تو میں اپنی گفتگو کو بہت ہی تیزی کے ساتھ لے کر جاؤں گا اور ایک منزل پر آ کر، تاکہ جب بیچ میں مجھے کوئی گفتگو کرنی ہے تو میرے ذہن میں ایک خدشہ آتا ہے، ارے یہ شخص تو ابھی داخل ہوا، اب ایسا نہیں کہ میں بات کروں اس کے ذہن میں کوئی غلط بات بیٹھ جائے، کل کو میرے لیے مشکل ہے. زیادہ کوشش کیجئے کہ آپ میں سے جو لوگ آ رہے ہیں وقت پر آئیں. ایسا نہ ہو کہ اس کے کل کی مجلس کے بعد 5ویں مجلس میں 8:30 بجے ہوں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اب کیا بتایا کہ جناب زہرا کے جب ناموں کا ذکر ہو رہا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کی تھی کہ ہمارے ساتھ ہمارے درجے پر کون ہوگا؟ جو ہمارے ناموں کی حفاظت کرے، جو ہمارے القاب کی حفاظت کرے. کب کریں گے آپ اس نام کی حفاظت اور اس القاب کی حفاظت؟
جب آپ کو یہ پتا تو ہو کہ امیر المومنین کا لقب علی ابن ابی طالب کے لیے ہی ہے، علی کے علاوہ یہ لقب کسی اور کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا. لہذا آپ ذرا دیکھتے جائیے جناب زہرا کے نام کے کمالات دیکھتے جائیے. کل آپ کی خدمت میں فاطمہ کا ایک نام بیان کیا. ایک مثال سے بس بات کو تیزی سے اب آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے ایک مرتبہ میں کہتا ہوں گلاس، جیسے ہی میں نے کہا گلاس تو یہ ایک گلاس اس وقت یہاں پر پڑا ہوا ہے، یہ بھی گلاس ہے. ایک گلاس جو آپ کے گھر میں پڑا ہوگا، ایک گلاس جو کسی اور کے گھر میں پڑا ہوگا. کہا میں نے گلاس، لیکن اس گلاس کے مصادیق کتنے سارے ہیں؟ ایک مصداق نہیں ہے اس کا. یہ گلاس آپ کتنی چیزوں کے اوپر، کتنی شیپس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے نام ایک ہے فاطمہ، مگر اہل بیت علیہ السلام نے ایک ہی نام کو الگ الگ اعتبار سے سمجھایا. کہا دیکھو فاطمہ اس وجہ سے بھی فاطمہ ہے، فاطمہ اس وجہ سے بھی فاطمہ ہے، فاطمہ اس وجہ سے بھی فاطمہ ہے. کل جو ہم نے پہلی چیز بیان کی، فاطمہ کو کیوں فاطمہ کہا گیا؟ اس لیے کہ فاطمہ جدا کرنے والی ہے اپنے شیعوں کو جہنم کی آنکھ سے. آج دوسری روایت سن لیجئے. اچھا کل ایک حدیث میں ایک اشارہ رہ گیا، کیا کمال اور خوبصورت اہل بیت علیہ السلام نے جو ہے وہ بیان کیا. سنیے کہ یہ لفظ فاطمہ کے معنی سننے کا شوق کس کو ہے. کائنات کے رسول آئے جناب زہرا کے گھر میں، اور آنے کے بعد کہا یا فاطمہ اتدرین لماذا سمیتی فاطمہ، اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو کہ تمہیں فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال کس سے کیا؟ فاطمہ زہرا سے. علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے تھے. ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ لماذا سمیت فاطمہ، آپ مجھے بتائیں کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے. فضیلت فاطمہ کی ہے، سننے کا شوق علی ابن ابی طالب کو ہے. رسول اللہ مجھے بتائیں. پھر اس کے بعد کائنات کے رسول نے بتایا، وہ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں روایت پیش کی. آج دوسری روایت، چھٹے امام اپنے ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ اتدری لماذا سمیت فاطمہ تو فاطمہ، کیا تم جانتے ہو کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ صحابی نے کہا مولا میں نہیں جانتا. اب امام بتا رہے ہیں، کہا کہ فاطمہ کو فاطمہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لِأَنَّهَا فُطِمَتْ عَنِ الشَّرِّ، اس لیے کہ فاطمہ کو ہر قسم کے شر سے جدا کر دیا گیا. یعنی ذات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں کسی قسم کا شر نہیں ہے، صرف خیر ہے، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے. اچھا یہ بات بتا دی. اس کے بعد اب امام نے بات کو آگے بڑھایا، کہا کہ لولا امیر المؤمنین زوجہا، اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب فاطمہ سے شادی نہ کرتے، لما کان لفاطمہ کفوا فی الارض آدم و من دونہ، اگر علی فاطمہ سے شادی نہ کرتے تو کوئی فاطمہ کا ہمسر اس زمین پر نہیں ہوتا، نہ آدم کے علاوہ کوئی اور، سارے کے سارے نبی، کوئی بھی فاطمہ کے برابر نہیں ہوتا. لہٰذا دیکھیے اب اس حدیث سے ایک عقیدہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی نبی فاطمہ کا ہمسر ہو سکتا تھا، فاطمہ کے برابر ہو سکتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کا اس کے ساتھ رشتہ طے ہو سکتا تھا. یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کیا فاطمہ کا مقابلہ کرے گی کہ جب کوئی اور نبی فاطمہ کی فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. کوئی نبی فاطمہ زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر علی نہیں کرتے. مگر کمال دیکھیے، فضیلت فاطمہ کی ہے مگر علی کی فضیلت خود بخود سامنے آ رہی ہے. خود یہ دلیل ہے علی انبیاء سے افضل ہے یا نہیں، ایک سوال کیا جاتا ہے. خود یہ دلیل ہے کہ علی انبیاء سے افضل ہے، اس لیے کہ جب انبیاء فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو علی کا نہیں ہو سکتا. خود یہ دلیل ہے. اب اس کو یاد رکھیے. ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اسے یاد رکھیں. پھر تیسری حدیث پیش کروں گا جو نتیجہ ہے. یہاں پر امام نے کیا کہا
کہ فاطمہ کو کس چیز سے جدا کر دیا گیا؟ شر سے جدا کر دیا گیا، یعنی فاطمہ کل خیر ہے۔ اب ایک اور حدیث کہا کہ فاطمہ کو فاطمہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس لیے کہ فاطمہ کو ان نجاستوں سے جدا کر دیا گیا کہ جو نجاستیں خواتین میں ہوتی ہیں۔ فاطمہ کو ان نجاستوں سے جدا کر دیا گیا۔ یہ فاطمہ کو فاطمہ کہنے کا سبب، ایک یہ سبب بھی بیان کیا۔ اچھا، اگر یہاں پر آپ رکیں تو ایک بڑی لطیف فضیلت ہے فاطمہ زہرا کی، اور آپ اگر اسے تحمل کر سکیں، کیا ہے وہ سبب، وہ فضیلت کیا ہے؟ شہزادی کا ایک لقب ہے حوراء الانسیہ، جناب زہرا کا ایک لقب ہے حوراء الانسیہ، شہزادی کو حوراء الانسیہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں توجہ کریں، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا، آج پھر سے اشارہ کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں پر عام طور پر بچی کا نام رکھ دیا جاتا ہے انسیہ۔ انسیہ کا کیا مطلب ہے؟ انسیہ یعنی انسان، تو آپ بچی کا نام کیا رکھ رہے ہو؟ انسان۔ ہمارے یہاں نام رکھ دیا جاتا ہے بچی کا انسیہ، صحیح ہے۔ اور انسیہ کے لیے جو لفظ آیا ہے قرآن کے اندر کہ انسان نکلا ہے نسیان سے، کیونکہ یہ بھولنے والا ہے، اس لیے اسے انسیہ کہا جاتا ہے، انسان کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ بچی کا نام رکھ کیا رہے ہیں۔ شہزادی کا لقب ہے حوراء الانسیہ، یہ خود شہزادی کی ایک فضیلت ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو جنت کی حوریں یا وہ خواتین کے جو جنت میں جائیں گی، تو کیونکہ جنت میں کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہو، لہذا سب کو وہاں پاک کیا جائے گا، فاطمہ زہرا کو یہاں پاک کیا گیا ہے۔ لہذا شہزادی کو کیا کہا گیا؟ حوراء الانسیہ۔ حورا حور سے نکلا ہے، انسیہ انسان سے، یعنی دیکھو کہ اگرچہ کہ یہ انسیہ ہے دنیا میں، مگر اپنے جیسا مت سمجھنا، یہ یہاں پر رہ کر بھی وہاں والی ہے۔ یہ شہزادی کی ایک فضیلت ہے حوراء الانسیہ، توجہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، ابھی اس کے اوپر حدیث باقی ہے، مگر ایک اور حدیث۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے کہا کہ لیلہ سے مراد ہے فاطمہ، قدر سے مراد ہے اللہ۔ لیلۃ القدر یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فاطمہ۔ اب آپ بالکل اسی انداز سے، جس انداز سے آپ سن رہے ہیں، صرف غور کیجئے گا۔ ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں میں اور آپ؟ ہم نے کیا نازل کیا؟ ہم نے لیلۃ القدر میں کیا نازل کیا؟ ہم نے لیلۃ القدر میں کیا نازل کیا؟ ایک سوال ہے، کسی بھی عالم سے جا کے آپ پوچھئے، قرآن کھولیے، دیکھیے، مجھے نکال کے بتائیے۔ پروردگار عالم نے کہا ہے، یہ بچے بیٹھے ہیں بات کو سمجھیں گے، بیٹا ایک ہوتا ہے ناؤن، ایک ہوتا ہے پروناؤن، ٹھیک ہے؟ یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو، ناؤن اور پروناؤن پتہ ہے آپ کو؟ صحیح ہے۔ اردو میں اسے کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اردو میں ناؤن کو کہتے ہیں اسم، اور پروناؤن کو کہتے ہیں ضمیر، صحیح ہے۔ پروردگار عالم نے یہاں پر ناؤن استعمال ہی نہیں کیا، پروناؤن استعمال کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے نازل کیا اس کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ لفظ قرآن اس سورے کے اندر استعمال ہی نہیں ہوا، استعمال ہی نہیں ہوا لفظ قرآن۔ اس لیے آپ جائیے گا گھر پر، آج جا کے قرآن کھولیے گا، جس نے بھی ترجمہ کیا ہوگا نا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس نے بریکٹ میں لکھا ہوگا قرآن، ورنہ اس کا صحیح ترجمہ ہونا چاہیے ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے،
اچھا آپ مجھ سے سوال کریں گے مولانا کیا مطلب آپ منع کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر میں شب قدر میں قرآن نازل نہیں ہوا؟ نہیں میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں قبول کر رہا ہوں کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، لیکن قرآن سے سمجھ میں نہیں آیا کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا۔ کس سے سمجھ میں آیا؟ جب روایت نے آ کے بتایا کہ یہاں پر ہو سے مراد قرآن ہے، تو جب روایت نے آ کے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ہو یعنی پروناؤن جو یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، ضمیر جو استعمال ہو رہی ہے، اس سے مراد یہاں پر قرآن ہے، تو آپ نے روایت کی بات کو مان لیا نا۔ تو اگر وہی روایت آپ کو آ کے بتائے کہ لیلۃ القدر سے مراد اللہ کی فاطمہ ہے، تو پھر اسے کیوں نہیں مان رہے؟ میں پتہ ہے میں نے اس موضوع کو کیوں چھیڑا۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ سب کے عقیدے میں پروردگار عالم سب سے زیادہ عطا کب کرتا ہے؟ سب سے زیادہ عطا کس وقت میں کرتا ہے؟ کون سی شب ہے ایسی؟ لیلۃ القدر۔ یعنی لیلۃ القدر ہمارے ذہن میں کیسے بیٹھی ہوئی ہے؟ گناہگار سے گناہگار انسان ہے نا، یہ میرا تجربہ ہے، جو کبھی مسجد میں نہیں آتا نا وہ بھی شب قدر میں آیا ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، کبھی بھی نظر نہیں آتا شب قدر۔ آج کیوں ہے بھائی؟ آج مانگنے کا دن ہے۔ کہ پہلے کیوں نہیں آتا؟ کہا ہو سکتا ہے آپ لوگ ڈونیشن مانگ لیتے، آج اللہ سے مانگنے کا دن ہے اس لیے میں آیا ہوں۔ یعنی شب قدر ہمارے ذہنوں میں کیسی بیٹھی ہوئی ہے؟ میری اور آپ کی تقدیر کب لکھی جاتی ہے پورے سال کی؟ دیکھیے شب قدر کی اہمیت کو دیکھیے گا، میری اور آپ کی تقدیر کب لکھی جا رہی ہے؟ شب پورے سال کیا کیا ملنا ہے کب لکھا جا رہا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ شب قدر کے جو رمضان کی یا 19 یا 21 یا 23 یہی ہے نا۔ اچھا کبھی آپ نے کسی سے یہ کہا ہے؟ مماثلت دیکھیے گا، مماثلت۔ کبھی کسی کو آپ نے دیکھا وہ کہا یار 19 میں کر لیتے 21 کی کیا ضرورت ہے، 21 میں کر لیتے 23 کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں نہیں تینوں راتیں بھائی اللہ بہت کچھ دے رہا ہے، کر لو عمل۔ ٹھیک ہے، انسان ہے نا، ہمارے ذہن میں جو چیز آ کے بیٹھ جاتی ہے نا ہم اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اگر لیلۃ القدر فاطمہ ہے اور اگر فاطمہ زہرا کی شہادت کے لیے آپ تینوں تاریخوں میں مجلس کر لیں، جب ظاہری طور پر آپ لیلۃ القدر جو امام نے بتایا کہ ظاہری طور پر لیلۃ القدر کیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اس کا باطنی ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر اس کا باطنی ترجمہ کریں، قرآن کب نازل ہوا؟ شب قدر میں۔ رسول خدا نے میرے اور آپ کے لیے کتنی چیزیں چھوڑی تھی جاتے ہوئے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں جا رہا ہوں، دیکھو تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت۔ اگر تم اس سے جڑے رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں چیزیں چھوڑی تھی نا۔ قرآن تو شب قدر میں آ گیا، جو دوسری چیز تھی اہل بیت وہ کہاں آئے؟ ساتھ رہیے گا میرا۔ ظاہری ترجمہ کیا ہے سورہ قدر کا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں۔ تو جو قرآن کے ساتھ والی چیز ہے امام، وہ کہاں آیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَا الْإِمَامَةَ فِي فاطمۃ الزہرا، ہم نے امام کو نازل کیا فاطمۃ الزہرا کے بطن میں۔ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں ایک روایت پڑھی تھی، دیکھیں جو پڑھ رہا ہوں وہ آپ کے ذہنوں میں پھر سے اجاگر کر رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب کی ایک سانس، پڑھی تھی یہ روایت آپ لوگوں کے ذہن میں، وہ کیا کام کر سکتی ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ایک سانس سارے شیعوں کو بخشوا سکتی ہے۔ اچھا آپ سے سوال، حسین ابن علی کا ایک سجدہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر قیامت کے دن
پروردگار عالم کی بارگاہ میں حسین ابن علی یہ کہیں کہ پروردگار تجھے میرے سجدے کا واسطہ میرے اس چاہنے والے کو جنت میں بھیج دے. ایک سجدہ کیا کام کر سکتا ہے نہیں؟ ایسا ہی ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جس کے ایک سجدے کی قیمت یہ ہو، اس حسین کے وجود کی کیا قیمت ہوگی؟ یہ ایک حسین ہے. اب پروردگار عالم جب فاطمہ زہرا کی نسبت سے بات کر رہا ہے تو ایک حسین کی بات نہیں کر رہا، 11 کے 11 حسین کی نسبت دے رہا ہے فاطمہ زہرا کی طرف. ہم نے نازل کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے امامت کو کہاں نازل کیا؟ اللہ کی فاطمہ میں. توجہ کیجئے عزیزوں، بڑی اہم کتاب ہے اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ اہم جملہ ہے. قرآن کیا ہے؟ آپ قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی. اگر خالی کتاب ہو تو وہ فائدہ نہیں ہے کہ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف جڑے. اللہ کی کتاب جس طریقے سے شب قدر میں ہے، اللہ کی امامت فاطمہ زہرا میں ہے. وہ جو فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اب آگے آئیے، توجہ کیجئے، سورہ کا ذرا ظاہری ترجمہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اچھا آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے امام افضل ہے یا لیلۃ القدر؟ ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. یقیناً آپ سب کا جواب یہی ہوگا کہ کون افضل ہے؟ امام افضل ہے. لیلۃ القدر سے امام افضل ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دلیل چاہیے ہو پھر کبھی کسی موقع پہ آپ کو دوں گا. اب آپ آ کے دیکھیے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کے جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ تم اس رات کی حقیقت کو درک پروردگار کیوں درک نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں. 12 گھنٹے کی رات ہے، ہر ایک گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہوتے ہیں، ہر ایک منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. تو پروردگار یہ وہی تو رات ہے. نہیں، تم اس رات کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے. ہاں مگر دیکھو کہ جو ہم نے تمہیں بتا دیا نا، تم اتنی حقیقت کو اس شب قدر کی درک کر سکتے ہو، اس سے زیادہ درک نہیں کر سکتے. اچھا پروردگار تو بتا دے کہ اس شب قدر کی حقیقت کیا ہے. دیکھیے گا یہ خالی ایک رات ہے. اب وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب لیلۃ القدر سے مراد امام نے کیا کہا؟ لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے؟ ہماری دادی فاطمہ الزہرا. اب آپ اس جگہ پر رکھ دیجئے لیلۃ القدر کی جگہ پر فاطمہ الزہرا. وما ادراک ما فاطمہ الزہرا، تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ الزہرا کیا ہے؟ تم حقیقت فاطمہ الزہرا کا ادراک نہیں کر سکتے. اب آئیے، میں نے جو حدیث آپ کی خدمت میں پڑھی تھی، فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آسن تو اس لیے کہ فاطمہ کو سارے ہر قسم کے شر سے، فاطمہ کے پاس کیا ہے؟ صرف خیر ہی خیر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر، لیلۃ القدر تمہارے لیے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ فاطمہ کی ذات کے اندر کسی قسم کا کوئی شر نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے پروردگار عالم لیلۃ القدر کے اندر کسی شر کو نازل نہیں کرتا، صرف اور صرف خیر کو نازل کرتا ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم فاطمہ زہرا کے ساتھ کسی شر کو برداشت نہیں کرتا، صرف اور صرف خیر کو برداشت کرتا ہے. خیر ہی خیر ہے. اب توجہ کیجیے، آئیے. اچھا یہاں پر بہت ساری روایتیں میں اسے حذف کر رہا ہوں، میں اسے نہیں پیش کر رہا آپ کی خدمت میں کہ کس انداز سے خیر ہے، کتنے سال بنو امیہ کی حکومت تھی اور 1000 سال کی حکومت کیسے بنتی تھی، وہ ساری چیزیں اسے حذف کرتے ہوئے.
اچھا یہ کب تک خیر ہے؟ لیلۃ القدر کب تک خیر ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ رات میں کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ آتے ہیں، روح نازل ہوتی ہے اس رات کے اندر. من کل امر، ہر امر جو بھی امر ہے وہ سب کا سب پروردگار عالم اس رات میں نازل کرتا ہے. یہاں پر ذرا ایک توجہ کیجئے. دیکھیے میں ایک آپ کی خدمت میں بات عرض کروں. جس طرح سے میرے بچے یا جس طرح سے ہم اپنے بچے کو اسکول کے لیے کہتے ہیں نا بیٹا اسکول میں پڑھائی ذرا صحیح سے کرنا، ذرا دقت سے کرنا، بات کو ذرا توجہ سے سمجھنا. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم کہتے ضرور ہیں کہ ممبر یونیورسٹی ہے، مگر یقین جانے کہ اسے ہم جو ہے نا اتنا درجہ بھی نہیں دیتے کہ جتنی دیر میں ہم بیٹھ کے ایک چھٹا لگا لیتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ. اس لیے کہ جب ابحاث کھلے گی نا، جب آپ دقت کریں گے تو آپ ایک نتیجے پر پہنچیں گے. پتہ ہے کیا ہے اس سے فرق کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ وہ شخص کہ جسے نہیں پتا کہ فاطمہ کے نام کی قدر کیا ہے، جب وہ کہتا ہے نا یا فاطمۃ الزہرا ادرکنی، اے فاطمۃ الزہرا میری مدد کیجیے. اور ایک مرتبہ وہ شخص کہ جس کو پتا ہے نا کہ فاطمہ زہرا کا مقام خدا کی نظر میں کیا ہے، جب وہ کہتا ہے نا کہ یا فاطمۃ الزہرا اغیثینی، اے فاطمہ زہرا میری مدد کریں، ان دونوں کی پکار میں بہت فرق ہے. علی قدر معرفہ انسان کو بتایا جاتا ہے. اب آپ توجہ کیجئے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات سلامتی والی ہے کب تک؟ فجر تک. جا کے دیکھیے روایات کے اندر ہے سلام ہی حتی. بچوں کا کل مجھے پتہ چلا عربی کا پیپر ہے، عربی کے اندر مذکر کی ضمیر آتی ہے ہوا، مؤنث کی ضمیر آتی ہے ہیا. کمال دیکھیے پروردگار عالم نے یہاں پر لیلا رکھا ہے اور فاطمہ رکھا ہے. لیلا کے لیے بھی ہیا کی ضمیر، فاطمہ کے لیے بھی ہیا کی ضمیر. ہیا حتی مطلع الفجر. کیا مطلب ہیا حتی مطلع الفجر؟ جس طریقے سے یہ رات فجر تک سلامتی والی ہے، یعنی اس رات میں پروردگار عالم نے یہ طے کر لیا ہے شب قدر کی رات کے اندر پروردگار عالم صرف اور صرف خیر نازل کرے گا. فجر تک کوئی شر نہیں ہے، فجر تک کوئی شر نہیں ہے. فاطمہ زہرا کے ساتھ جڑ جاؤ، تا ظہور امام زمانہ علیہ السلام فقط فقط خیر دیکھو گے، کوئی شر نہیں دیکھو گے. ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہاں پر کون سے فجر کی بات ہو رہی ہے؟ بظاہر جو شب آ رہی ہے تو اس میں صبح کی بات ہو رہی ہے، مگر جب فاطمہ زہرا مراد لوگے تو فجر سے مراد کیا ہوگا؟ امام زمانہ. یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور تک تم صرف اور صرف فاطمہ زہرا سے جڑے رہو، اس بی بی سے جڑے رہو، تم کبھی بھی شر، خیر ہی خیر ہے فاطمہ زہرا تمہاری. ایک مل کر درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. لہذا اس سے جڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے، جتنے بھی میرے دوست احباب خصوصاً بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جڑنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ توجہ کیجیے عزیز و حدیث قصہ کو دیکھیے. میں کہتا ہوں، کل بھی آپ سے کہا تھا، آج پھر اس جملے کی تکرار کر رہا ہوں کہ جب کبھی اہل بیت کو کوئی فضیلت ملی نا، پروردگار عالم نے جب انہیں کوئی فضیلت دی، انہوں نے سب سے پہلے اپنے شیعوں کو یاد کیا. کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو علی ابن ابی طالب نے کیا کہا؟ علی ابن ابی طالب نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، ہم اور ہمارے شیعہ کامیاب ہو گئے. فواللہ فزنا وفاز شیعتنا.
اللہ کی قسم ہم بھی کامیاب ہو گئے, ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے, اپنے شیعوں کو جدا نہیں کیا. اس کے بعد کیا کہا, توجہ کیجئے گا ذرا, رسول خدا نے کیا کہا, ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض, ہماری یہ خبر جب بھی کبھی کسی محفل میں ذکر ہوگی, وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا, جس میں ہمارے شیعہ اور ہمارے چاہنے والے بیٹھے ہوں, کیا ہوگا, الا ونزلت علیہم کیا نازل ہوگا ان کے اوپر, کیا نازل ہوگا, دعائے کمیل میں کیا پڑھا تھا, پروردگار سب سے بڑی چیز کیا ہے, تیری رحمت, تم فقط ذکر اہل بیت کرو, میں تمہیں اپنی رحمت دینے کے لیے تیار ہوں, اس سے زیادہ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا, ذکر اہل بیت کرو, میں تمہیں اپنی رحمت دینے کے لیے تیار ہوں. توجہ کیجئے گا, ایک اور چیز کیا آئے گا, نزلت علیہم الرحمہ, دوسری چیز حفت بہم حفہ کس کو کہتے ہیں, توجہ کیجئے, چادر میں رسول خدا نے گھیرا تھا نا 5 کو, جب اس کا ذکر کرو گے تو تمہیں ملائکہ گھیریں گے. اس کے بعد تیسری چیز, مولانا استغفار بہت اہم چیز ہے, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, ہے کہ نہیں. میں اور آپ جب تک یہاں پہ بیٹھ کے فاطمہ کا ذکر کر رہے ہیں نا, وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ, ملائکہ کیا کریں گے, ان کے لیے استغفار کریں گے. میں اور آپ فاطمہ کا ذکر کر رہے ہیں, اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں, ملائکہ کیا کر رہے ہیں, ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں. اچھا مولانا استغفار سے ہوتا کیا ہے, یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. رسول خدا استغفار کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اچھا بی بی زہرا استغفار کرتی تھی نہیں کرتی تھی؟ مولا علی استغفار کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ یہ دو, ایک ایسا اعتراض ہے کہ جو سیال ہے, سیال کہتے ہیں یعنی عام ہے. بہت ساری دعائیں ہمارے پاس ایسی ہے کہ جہاں پر شہزادی استغفار کر رہی ہیں, چوتھے امام استغفار کر رہے ہیں, 5ویں امام استغفار کر رہے ہیں, بہت ساری دعائیں ہمارے پاس اس طریقے کی ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ان کا کوئی گناہ تھا کہ جو وہ استغفار کرتے تھے؟ سوال آنا چیز ہے. دیکھیے ہمارے پاس مفہوم ہے نا, اتنے بلیئرڈ ہے نا, اتنے بلیئرڈ ہے کہ ہمیں بعض اوقات بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ بات ہو کہاں پر رہی ہے. جب تک آپ کے پاس کسی چیز کا مفہوم کلیئر نہیں ہوگا نا, آپ اس چیز کو اس انداز سے سمجھ ہی نہیں سکتے. استغفار کی جب بھی ہم کبھی بات کریں گے نا مولانا, گناہ تھوڑی ہے ہمارے اتنے کہ جو آپ استغفار کی بات کر رہے ہیں. اگر واقعاً استغفار صرف گناہ کے لیے ہوتا, یعنی پہلی چیز ہی ذہن میں غلط بیٹھی ہوئی ہے کہ توبہ وہ کرے کہ جس نے گناہ کیا ہو, استغفار وہ کرے کہ جس نے گناہ کیا ہو. اگر یہی ہے تو دوسرا بچے کے ذہن میں سوال بیٹھ گیا کہ بھائی یہ چوتھے امام استغفار کر رہے ہیں, 5ویں امام استغفار کر رہے ہیں, 6ٹھے امام استغفار کر رہے ہیں, قرآن میں پروردگار رسول کو کہہ رہا ہے کہ آپ استغفار کیجئے, اس کا مطلب کیا رسول کا کوئی گناہ ہے؟ اب فرض کیجئے قرآن کی کوئی آیت لے کے آپ کے سامنے آ جائے, کہا کہ بھائی 1400 سال سے آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا معصوم ہے, پروردگار عالم قرآن میں رسول کو کہہ رہا ہے کہ استغفار کرو, تو کیا رسول خدا کا کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ ہے. تو پھر استغفار کیوں ہے؟ دیکھیں مفہوم کو قرآن سے سمجھیے. سورہ مبارکہ نوح کے اندر بتایا گیا, کہا کہ استغفروا لربکم, نوح اپنی قوم والے سے کہہ رہے کہ اللہ سے استغفار کرو, انہ کان غفارا, پروردگار عالم تیزی سے بخشنے والا ہے. کیا ہوگا استغفار کا نتیجہ, کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. واقعہ سنیں, آپ کے واقعہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو جلدی بیدار کر دیتا ہے. آ گیا ذہن میں اچانک سے. مولا علی کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا مولا میرا رزق بہت تنگ ہو گیا. مولا نے کہا استغفار کرو. صحابی کھڑا ہوا, ایک صحابی کھڑا ہوا, لوگ سوال کرنے کے لیے آ رہے, مولا جواب دے رہے ہیں. کہا مولا میرا رزق بہت تنگ ہو گیا. مولا نے کہا استغفار کرو. چلا گیا. دوسرا آیا, اس نے کہا مولا اجناس, کھیتی باڑی کا کام, کھیت کے اندر پھل نہیں اگ رہے ہیں.
مولانا نے کہا اچھا استغفار کرو. چلا گیا یہ بھی استغفار کی تسبیح لے کے چلا گیا. تیسرا آیا, اس نے کہا مولا اولاد نہیں ہے. مولانا نے کہا استغفار کرو. یہ تیسرا تھا, یہ بھی چلا گیا. تینوں چلے گئے, توجہ کیجیے گا, تینوں چلے گئے. یہ جو کھڑا ہوا تھا نا, اس نے سوال کیا, کیا کہا مولا مریض 3 دوا 1, سب کو پیناڈول کی گولی. مولا آپ تو سب کو ایک ہی دوا دے رہے ہیں. مولانا نے کہا میں نہیں دے رہا ہوں, خدا نے دی ہے. توجہ کیجیے گا, حقیقت ہے استغفار. دیکھیے کہ پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا استغفروا لربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. پروردگار عالم تمہارے اوپر آسمان سے پانی برسائے گا. جب پانی برسے گا آسمان سے تو یقیناً اس کا غلہ اچھا اگے گا, کھیت اگیں گے. کہا اس لیے میں نے اس کو استغفار کہا مولا باقی دو. کہا کہ اس کے بعد پروردگار فرما رہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اور پروردگار عالم جب تم استغفار کرو گے تو مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. تو دوسرا آیا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے رزق میں کمی ہو گئی ہے, تو میں نے اسے بھی استغفار کہا. مولا تیسرا کہا اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِمَالٍ وَبَنِينَ, پروردگار عالم مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا, بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. تو میں نے تیسرا جو بے اولاد تھا اس سے بھی یہی کہا کہ استغفار کرو, خدا تمہیں اولاد دے گا. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. ایک آیت 3 حقیقت استغفار سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ حقیقت استغفار کم سے کم 3 چیزیں ہیں, رزق, مال, اولاد. استغفار کرو ملا. اب آپ مجھے بتائیے, جب میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کے اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں, فرشتے میرے لیے اور آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں. یہ پتہ ہے کہاں پر باتیں طے ہوئی تھی؟ یہ ساری باتیں جو میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں, یہ ساری باتیں طے ہوئی تھی عالم ارواح میں. ایک روایت ہے, کبھی وقت ہوگا آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کروں گا. جب جناب آدم کو پروردگار عالم ان ہستیوں کا تعارف کروا رہا تھا نا, تو پروردگار نے کیا کہا, اے آدم یہ میری خلق, ان کو پہچانے, یہ میری خلق, ان ہستیوں کو پہچانے, ان کا رزق میرے ذمہ ہوگا. ان ہستیوں کو جتنا پہچانتے جاؤ گے, جس بلندی پر جاؤ گے. پتہ نہیں میں نے آپ کی خدمت میں واقعہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا, اگر سن لیجئے بس تیزی سے. جناب سلمان بیٹھے ہوئے گھر پہ, ایک مہمان آ گیا. سلمان منا اہل البیت, ایک مہمان آ گیا. اب جب مہمان اچانک سے آئے, علی کے شاگرد ہیں, کیسے ممکن ہے کہ مہمان کی ضیافت نہ کرے. اب ایک مرتبہ بیگم سے پوچھا گھر میں ہے کچھ, یا گھر میں کسی سے پوچھا, کنیز تھی کنیز سے پوچھا کیا گھر میں ہے کچھ, کیا نہیں گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا اچھا. دروازے سے باہر نکلے, روایت سنیے گا کہ خدا کس انداز سے رزق دے گا. دروازے سے باہر نکلے, ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا, ایک پرندہ جا رہا تھا, اشارہ کر کے اس کو بلایا. کہا میرے گھر میں مہمان آئے, مجھے اس کے پاس کھلانے کو کچھ نہیں ہے, چاہتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر کے بھون کے اس مہمان کو کھلا دوں. پرندہ کہنے لگا سلمان میری جان حاضر ہے. مجھے فرمانا معرفت اہل بیت ایک الگ مقام ہے, ایک الگ منزل ہے جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے. بہرحال عزیزوں, وقت لگیا آپ کا بہت زیادہ, مگر ہمارے اوپر اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا, یہ دور بڑا پرآشوب ہے. آپ کی ذرا سی غفلت آپ کی, یقین جانیے آپ کو اہل بیت کے دروازے سے دور کر دی. میں بار بار آپ کو تاکید کر رہا ہوں, اس لیے کہ میں بہت زیادہ کھل کر بول نہیں سکتا, میری مجبوری ہے. اور دوسری مجبوری ہے یہ کیمرہ, ورنہ میں آپ سے بہت کھل کر بات کرتا کہ خدا را اہل بیت کے القاب اور اہل بیت کے نام اور اہل بیت کے فضائل کی حفاظت کریں.
امیر المومنین فقط علی ابن ابی طالب ہے، فقط. شہزادی کے قاتلوں سے برات، جا کے دیکھیے روایت کیا ہے. من کانا فی قلبہ حبا لہما مثل خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں ان دونوں کی محبت ہوگی، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت میں جانا تو کیا جنت کی بو تک نہیں سونگھ سکے گا. رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا چھوٹا سا. اگر ان دونوں کی محبت ہوگی جنت کی بو نہیں سونگھ سکے گا. لہذا انسان تولا تبرا، یہ وہ چیزیں کہ جس میں انسان کو شدت کی ضرورت ہے. کیوں؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں. فرض کیجئے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کی والدہ کے منہ پر تماچا مارے، مولانا جو ہو گیا ہو گیا. اگر کوئی آپ کے سامنے محمد کی بیٹی، کائنات کے رسول کی بیٹی، توجہ فرما رہے ہیں. روایت کے اندر ہے کہ جب رسول خدا نے مولا علی کو بلایا تھا نا، اور بلانے کے بعد کہا تھا یا علی میرے بعد تمہارے اوپر یہ مصیبتیں آئیں گی. جب ساری مصیبتیں سنتے گئے مولا، جیسے ہی رسول خدا نے کہا نا یا علی فاطمہ کو تماچا مارا جائے گا، کیا تم برداشت کرو گے؟ روایت کا جملہ یہ ہے کہ علی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. علی یہ برداشت نہیں کر سکے کہ فاطمہ کے منہ پر تماچا مارا جائے گا. علی یہ برداشت نہیں کر سکے. میں کہوں گا یا رسول اللہ، علی نے سنا تھا اور برداشت نہیں کر سکے. اللہ جانے علی نے دیکھ کر کیسے برداشت کیا ہوگا. سنو گے حالت کیا ہے جناب زہرا کی. مصائب کا سلسلہ میں آگے بڑھا رہا ہوں. دیکھیے گا کہ محمد کی بیٹی زخمی کس انداز سے، منہ پر تماچا لگا، چہرہ زخمی ہے، پسلیاں ٹوٹ گئی، سینہ زخمی ہے، کوڑا لگا، پشت زخمی ہے، تلوار کا دستہ لگا، ہاتھ زخمی ہے. سنو کہ آنکھ کیسے زخمی ہوئی، آنکھ سنو کہ کیسے زخمی ہوئی. جملہ یہ ہے کہ جب کنفوس نے تازیانہ مارا تھا نا، بچے ہیں نا، بچے یہ بیٹھے ہوئے بچے کبھی کبھار رسی سے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو جو رسی کا سرا ہوتا ہے نا، رسی کا کونا، وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کسی کی آنکھ پر جا کر لگتا ہے. جب کنفوس نے تازیانہ مارا تھا نا، تو اس تازیانے کا جو سرا تھا نا، وہ شہزادی کی آنکھ میں جا کے لگا تھا. آنکھ بھی زخمی ہے. نہیں، آنکھ صرف زخمی نہیں ہے، پوری زہرا زخمی ہے. اس لیے کہ دروازے کے پیچھے جب زہرا کو دبایا گیا، سنو گے جملہ، رکز علی الباب فعصرت. توجہ کرنا عزیزو، یہ جملہ سننا اور اس پہ گریہ کرنا. عصرت بین الباب والجدار. عصرہ کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کا رس نکالنے کو. عصرت بین الباب والجدار. فاطمہ دیوار اور در کے درمیان پیس. پوری فاطمہ زخمی ہے. اب سننا روایت کا جملہ کیا ہے. انہا کانت کل خیال. ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی سایہ ہو. فاطمہ کی حالت ایسی ہے جیسے کہ کوئی سایہ ہو. اب سننا عزیزو، میری مائیں بہنیں مجلس میں تشریف لا رہی ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر ایک نصیحت کرنا چاہوں گا. اگر کبھی تمہارے شوہر بھول جائے نا مجلس میں آنا، تو انہیں گھر سے لے کر آنا مجلس کے لیے.
اس لیے کہ جب سارے ظلم ہو گئے اور فاطمہ کے پاس جب مدینے کی عورتیں آئی نا، ایک سوال کیا، اے بنت رسول اللہ یہ بتائیے آپ نے کس حالت میں صبح کی؟ فاطمہ ایک جملہ کہتی ہے، اصبحت عافیۃ لدنیاکم، اس حالت میں صبح کی ہے میرا دل چاہتا ہے تمہاری دنیا سے جلدی چلی جاؤ۔ سنو جملہ سنو عزیزوں، گریہ کرنا جس طریقے سے گریہ کرنے کا کہ مجھے یہ بتائیے جس ماں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اس سے کبھی سوال کرنا کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا سے چلی جائیں؟ مجھے بتائیے جس فاطمہ کے حسن اور حسین جیسے بچے ہوں، جس کا علی جیسا شوہر ہو، جس کی زینب جیسی بیٹی ہو، بس اتنا مانو نا کہ ظلم ایسے ہوئے کہ فاطمہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانا چاہتی۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کہا، عجیب جملہ کہا عزیزو، کہا کہ قالیۃ عن رجالکن، میں تمہارے مردوں سے بہت ناراض ہوں۔ بی بی ناراض کیوں ہو؟ اگر کوئی سوال کرے عزیزو وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب علی گھر میں آئے، ایک مرتبہ شہزادی نے سوال کیا، یا علی آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ کیا مدینے والے آپ کو بھی سلام نہیں کرتے؟ اب جو علی نے جواب دیا، فاطمہ تڑپ کر رہ گئی، اے فاطمہ وہ سوال وہ مجھے کیا سلام کرے، علی سلام کرتا، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اب سنو جملہ عزیزو، بس آخری جملہ، میں نے مصائب تمام کی ہے۔ جیسے ہی علی نے یہ جملہ کہا نا، ایک مرتبہ علی رونے لگے۔ جب علی رونے لگے فاطمہ نے کیا کیا؟ علی کی آنکھوں سے آنسو کو پوچھا، علی کی آنکھوں سے آنسو پوچھا، اپنے سینے پر لگانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ علی نے سوال کیا، شہزادی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا علی میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کی آنکھوں کا آنسو بیمار کے سینے کی دوا ہوا کرتا۔ فاطمہ اپنے سینے کی دوا، علی کے آنکھوں کے آنسو۔ صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا زوجۃ ولی اللہ۔ مل کر میرے ساتھ عزیزوں، اصل پرسہ ہمیں زمانے کے امام کو دینا جو صاحب عزا ہے۔ عزیزوں ہم سن کے روتے، میرا زمانے کا امام دیکھ کر روتا ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رومال امام زمانہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ یہاں جتنے بھی مومنین مومنات بیٹھے ہوئے، خدایا کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، تجھے فاطمہ زہرا کی مصیبت کا واسطہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ زمانے کے امام کے قلب مقدس کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اس بارگاہ کے اندر جو بھی مومنین تعاون فرماتے ہیں، جو نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں، جو دیگر چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کو جناب زہرا کی جانب سے خصوصی تحفہ عنایت فرما۔ پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم سیدہ۔